یہ شہر یروشلم کا کوئی ویران اور خاموش علاقہ تھا، جہاں ہزاروں مردوں کی ہڈیاں دو پہاڑوں کے درمیان بکھری ہوئی تھیں۔ ایک بزرگ پہاڑ کی ایک اونچی جگہ پر کھڑے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعاؤں میں مصروف تھے۔ ہر مخلوق اس منظر کو حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہواؤں میں خنقی بڑھنے لگی اور میدان میں بکھری ہڈیاں حرکت میں آ گئی۔ ان بوسیدہ ہڈیوں میں گویا جان آ گئی اور وہ آپس میں جڑنے لگی۔ موت کی یہ خوفناک وادی میں ایسا کیا ہوا جو قوم بنی اسرائیل کے لیے عبرت کی نشان بن گئی؟ وہ بزرگ کون تھے جن کی دعا سے یہ معجزہ پیش آیا؟ آج ہم اس ویڈیو میں حضرت اسقیل علیہ السلام اور موت کی وادی کے اس قرآنی واقعہ کو تفصیل سے جانیں گے۔ حضرت اسقیل علیہ السلام بنی اسرائیل میں ابن العجوز کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ابن العجوز کے معنی بڑھیا کے بیٹے کے ہیں۔ کم عمری میں آپ علیہ السلام کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب نبوت سے سرفراز کیے گئے اس وقت آپ علیہ السلام کی والدہ بہت ضعیف ہو چکی تھی۔ حضرت اسقیل علیہ السلام کو جب مبعوث کیا گیا تو سرکشی اور نافرمانی عام تھی۔ فخر، گمنڈ اور احساس برتری نے لوگوں کے ذہنوں کو زنگ لگا دیا تھا۔ مفاد پرستی، جھوٹ، کینہ، بغض، حسد اور منافقت ان کا اوڑھنا بچھونا ہو گیا تھا۔ بے حیائی اور بدکاری پر فخر کرتے تھے، بے انصافی کر کے عقلی تعویلات پیش کرتے تھے، ظلم و جبر کر کے خوش ہوتے تھے۔ باپ دادا کے رسم و رواج مذہب بن گئے تھے۔ قوم اتنے فرقوں میں بٹ گئی تھی کہ ان کا شمار ممکن نہیں رہا تھا۔ توحید کی جگہ شرک و بت پرستی نے لے لی تھی۔ ان کے کانوں اور دلوں پر مہر لگ گئی تھی۔ حضرت اسقیل علیہ السلام نے ایسے حالات میں توحید کا پرچار کیا، دین کی حقیقی روح سے قوم کو آگاہ کیا، سچائی اور راست بازی کی تعلیم دی اور لوگوں کو برے کاموں سے بچنے کی تلقین کی، صراط مستقیم پر قائم رہنے کی ہدایت کی۔ حضرت اسقیل علیہ السلام نے قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میری قوم، گناہوں سے باز آ جاؤ اور حق کا راستہ اپناؤ، ورنہ خدا کا قہر تم پر نازل ہوگا۔ واعظ و نصیحت اور تبلیغ کا لوگوں پر مطلق اثر نہیں ہوا اور قوم بدستور اپنی روش پر قائم رہی۔ لوگوں نے مذاق اڑایا اور ہیلے بہانوں سے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ جب حضرت اسقیل علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم کسی طرح راہ راست پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق قوم کو آنے والے عذاب اور ہولناک تباہی سے آگاہ کیا۔ صحیفہ اسقیل میں حضرت اسقیل علیہ السلام کی پیش گوئی موجود ہے۔ 550 قبل مسیح میں بخت نصر بادشاہ نے پوری قوم سے بیت المقدس پر حملہ کیا۔ یہود خوفزدہ ہو کر قلعہ بند ہو گئے۔ 7 سال تک محاصرہ جاری رہا۔ اس دوران شہر میں رسد ختم ہو گئی، سخت قحط پڑا اور وبا پھیل گئی۔ بالآخر مجبور ہو کر ایک رات لوگ شہر سے نکل کر بھاگے۔ بخت نصر کی فوجوں نے تعاقب کر کے ان لوگوں کو قتل کر دیا۔ پورا یروشلم خاک و خون میں لت پت ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی جماعت نے دین کی سربلندی کے لیے جہاد سے انکار کیا اور موت کے خوف سے بھاگ کر ایک دور دراز وادی میں پناہ گزین ہو گئی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناپسند آئی اور موت ان پر غالب آ گئی۔ اور بعض روایت میں صحابہ کرام اور تابعین کے حوالے سے اس واقعے کی تشریح یہ بیان کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی کوئی جماعت ایک شہر میں بستی تھی۔ وہاں کوئی سخت وبا جیسے طاعون وغیرہ پھیل گئی، جس پر یہ لوگ جو تقریباً 10,000 کی تعداد میں تھے گھبرا اٹھے اور موت کے خوف سے اس شہر کو چھوڑ کر 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وسیع میدان میں جا کر قیام پذیر ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اور دنیا کی دوسری اقوام پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ کوئی موت سے نہیں بھاگ سکتا 2 فرشتے بھیج دیے، جو اس میدان کے دونوں سروں پر آ کھڑے ہوئے اور ایک ایسی آواز دی کہ جسے سن کر سب کے سب بیک وقت مر گئے۔ ایک شخص بھی زندہ نہ رہا۔ آس پاس کے لوگوں کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو وہاں پہنچے، لیکن 10,000 انسانوں کے کفن دفن کا انتظام کوئی آسان کام نہ تھا، اس لیے انہوں نے ان کے ارد گرد ایک دائرہ بنا دیا۔ جلد ہی لاشیں گل سڑ گئیں اور ہڈیاں پڑی رہ گئیں۔ کچھ عرصے بعد بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت اسقیل علیہ السلام اس مقام سے گزرے اور اس احاطے میں جگہ جگہ انسانی ہڈیوں کے ڈانچے بکھرے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی انہیں ان لوگوں کا پورا واقعہ بتلایا، جس پر حضرت اسقیل علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار، ان لوگوں کو پھر زندہ فرما دے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ ان شکستہ ہڈیوں کو اس طرح خطاب فرمائیں، اے پرانی ہڈیوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہر جوڑ کی ہڈی اپنی جگہ جمع ہو جائے۔ پیغمبر کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا حکم ان ہڈیوں نے سنا اور حکم کی تعمیل کی۔ آپ علیہ السلام کی آواز پر ہر شخص کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ جڑ گئی۔ پھر حکم ہوا کہ اب ارواح سے یہ خطاب کیا جائے، اے ارواح، تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اپنے اپنے اجسام میں لوٹ آؤ۔ یہ آواز سنتے ہی ساری لاشیں زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگے۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے۔ لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہی، اور یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا تھا ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بیماری طاعون کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے قوموں پر عذاب نازل فرمایا ہے۔ سو جب تم یہ سنو کہ کسی شہر میں طاعون یا کوئی اور وبائی مرض پھیل رہا ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر کسی بستی میں یہ مرض پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے بھاگ کر نہ نکلو۔